بہت ہی اہم اور لیٹسٹ اپڈیٹ ہیں جی. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ ایک خاص عرصہ سے جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں، کیونکہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے سرکاری ملازمین کا جو چارم تھا، ان کے بچوں کی جو ایک روزی روٹی تھی، ان کا جو گزر بسر تھا، جو فیملی کی پینشن تھی، جو خود سرکاری ملازمین کی پینشن تھی، سروس سٹرکچر تھا، اس کے اوپر بڑا کٹ لگایا تھا. بالخصوص جو ہے 18ویں یا 19ویں گریڈ سے نیچے کے جو سرکاری ملازمین تھے، کلاس 4 ہو گئے، چھوٹے لیول کے سرکاری ملازمین ہو گئے. اوپر والوں کو تو انہوں نے نوازا ہے، ان کو بے تحاشا انہوں نے تنخواہیں بڑھائی ہیں، ان کی مراعات بڑھائی ہیں، ان کی جو ہے سروس سٹرکچر میں اضافہ کیا، ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج میں اضافہ کیا ہے، ان کی لینتھ آف سروس بڑھا دیا ہے. اس کے علاوہ ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ مراعات دی ہیں. اور پھر جو اسپیشل جو محکمے ان کے اپنے ذاتی جو موجودہ رجیم ہے، اس کی جو وہ اپنا جو ان کا رجیم ہے، اس کو طول دینے کے لیے یا ان کے ذاتی قسم کے کام کرنے کے لیے، ان کی ذاتی سیکیورٹی، ہر قسم کی معاشی اور حکومت میں رہنے کی سیکیورٹی، ان سب چیزوں کو لے کر کے ان کو انہوں نے بہت زیادہ بڑھایا. تو سرکاری ملازمین جو چھوٹے لیول کے تھے، آل پاکستان گورنمنٹ ایسوسیشن، ملازمین ایسوسیشن جو تھی، وہ سراپا احتجاج تھی. ان کی جو تمام یونینز ہیں وہ اپنے مطالبات کے لیے ایک خاص عرصے سے ہڑتال کے اوپر ہیں. لیو انکیشمنٹ کا رولز دیکھیں، اس کی ریٹائرمنٹ کا رولز دیکھیں، گریجویٹی اور کمیوٹیشن کے رولز دیکھیں، سب کو انہوں نے چینج کر دیا. ایون کہ جو نئے بھرتیاں ہیں ان کو بھی چینج کر دیا. اور ان کی جو ہے آپ دیکھیں، جس طرح پنجاب میں جو ٹیچرز ہیں وہ 4 مہینے کے لیے کانٹریکٹ کے اوپر بھرتی کر رہے ہیں. تو یہ ایک ان کا جو حکومتوں کا جو ایک الفاظ کا ہیر پھیر سے انہوں نے کافی عرصے سے ان کو لگایا ہوا تھا مذاکرات میں. تو بالآخر 10 فروری کو ان کی لاسٹ کال تھی، 10 فروری 2024 کو، جس کو انہوں نے مؤخر کرایا. اور پھر جو ہے انہوں نے مذاکرات کے اوپر ایک نئی ٹیم بنا دی رانا ثناء اللہ اور اس کی سربراہی میں. تو وہ اس ٹیم کے آج مذاکرات تھے، جو اب سے تھوڑی دیر پہلے کی اطلاعات کے مطابق وہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں. حکومت نے ان کو دھمکیاں دینے کے اوپر اتر آئی ہے. اور یہ بھی تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ ان کا جو لیڈر ہے رحمان باجوہ، اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کیونکہ 20 تاریخ کو پورے آل پاکستان گورنمنٹ امپلائیز جو ہیں ان کی کال ہے اسلام آباد میں دھرنے کی. تو یہ جو مذاکرات کی ناکامی کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی ہے رحمان باجوہ کی سربراہی میں، جس میں تمام صوبوں کے بالخصوص پنجاب اور KP کے آزاد کشمیر اور اسلام آباد ریجن یعنی فیڈرل، تو ان سب نے کال دی تھی کہ تمام سرکاری ملازمین جو ہیں وہ دھرنے کے لیے اسلام آباد پہنچیں. وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے بعد دھرنا دیں گے. اپنے مطالبات انہوں نے جو ایک چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، وہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ حکومت نے اس کو ریجیکٹ ہی کر دیا. یعنی اس کو کمپلائی کرنے کے لیے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے لیت و لال سے کام لیتے ہوئے ان کو حکومت کہتی تھی اس کو لے کے جایا جائے جون کے بعد. تو اب انہوں نے اپنا مطالبہ یہ رکھا ہے، یونین کے جو عہدیداران ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ڈیمانڈز کو جون کے بعد لے جائیں بجٹ کے بعد، تو پھر آپ نے 2024 بجٹ کے بعد جتنے نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں، جتنی آپ نے تبدیلیاں کی ہیں، جتنی آپ نے سروس سٹرکچر کو خراب کیا، جس کو لے کر کے ہم احتجاج کے اوپر ہیں سارے سرکاری ملازمین، تو وہ آپ نوٹیفیکیشن واپس لیں، وہ پالیسیاں واپس لیں، پرانی پالیسیاں بحال کریں، اور اس 2025 کے بجٹ تک ہمیں وہ جو ہیں ایڈوانٹیجز دیں جو پرانے تھے. نئے نوٹیفیکیشن سارے کینسل کریں، اور پھر ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کو جو ہے 2025 کو اس کے اوپر بات چیت جاری رہے گی، اور اس میں جو پھر ایک کوئی متفقہ اگر چیز آ جاتی ہے تو وہ سامنے آئے. لیکن حکومت ماننے سے انکاری ہو گئی ہے. اب انہوں نے پریس کانفرنس کر کے تمام ملازمین کو، سرکاری ملازمین کو 20 تاریخ کو اپنے دفاتر میں نہ جانے اور دھرنے کے لیے اسلام آباد پہنچنے کی کال دی ہے. تو تازہ ترین اطلاعات کے مطابق عہدیداران بالخصوص جو رحمان باجوہ ہے، آل پاکستان ان کا جو سرکاری ملازمین ہے، جو تنظیمیں ہیں، ان سب کا متفقہ جو سربراہ ہے اس کو گرفتار کر لیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ری ایکشن آتا ہے. کیا سرکاری ملازمین نکل پاتے ہیں، نہیں نکل پاتے، دھرنے میں پہنچتے ہیں، نہیں پہنچتے. حکومت کیسا جو ہے مزید بھی کریک ڈاؤن کی اطلاعات ہیں، لیکن
جو سرکاری ملازمین ہیں، دیکھیں نا جی، اب جس طرح یوٹیلٹی سٹورز والوں کو انہوں نے فارغ کیا، انہوں نے ایون کہ خودکشیاں کی ہیں، کیونکہ دیکھیں نا جی، ایک سرکاری ملازم تو اپنا سارا کچھ اس لیے لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں ریٹائر ہوں گا تو مجھے کچھ 4 پیسے ملیں گے اور میں اپنے معاملات کو طے کر لوں گا۔